آیا کہ وہ لوگ جن کو اعمال نامہ لیفٹ ہینڈ میں بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب و کتاب ہے کیا۔ اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پہ کیا کہا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہو کے ختم ہو چکا ہوتا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ دنیا کے ظاہر کو دیکھ کر انسان اسی دنیا میں الجھ کے رہ گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ جب اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے تو یہاں کی خوشی کو کامیابی اور یہاں کے غم کو ناکامی سمجھ رہا ہے۔ اور یہ کانسیپٹ دماغ میں بیٹھ چکا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندگی نہیں ملے گی۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا، جب ان کو زندگی ملے گی نا آخرت میں، تو ان کی تمنا ہوگی کاش ہم مر کے واقعی مٹی ہو کے ختم ہو چکے ہوتے، کاش جو ہم نے سوچا تھا ویسے ہی ہو جاتا۔ دیکھیں میں بار بار ایک عرض کرتا ہوں نا، دو ہی تصورات ہیں، دو ہی نظریے ہیں۔ ایک نظریہ حساب و کتاب ہے، دوسرا نظریہ کوئی حساب و کتاب بولیں نہیں ہے۔ یہ دو کانسیپٹ ہیں، یہ دونوں ٹھیک ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتے۔ ایک ٹھیک ہے اس میں، اگر یہ تصور ٹھیک ہے کہ حساب و کتاب نہیں ہے، پھر جو مرضی کرو میرے بھائی، جو مرضی کرو، جتنی عیاشی کر رہے ہیں وہ بھی کم ہے، اور زیادہ مزے اڑائیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو مزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، مزے آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ملتے اس کو دنیا میں بھی نہیں ہے مزے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حساب و کتاب ہے، ہمیں ایسے ہی چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب یہ جو نظریہ ہے نا حساب و کتاب ہے، یہ نظریہ سائنسدانوں نے دیا ہے، ڈاکٹروں نے دیا ہے، انجینئروں نے دیا ہے، یا خدا نے دیا ہے؟ بولیں نا، خدا نے دیا ہے۔ یہ ہم جیسے انسان ایک دوسرے کو یہ نظریہ نہیں دیتے، اسی وجہ سے ہم آخرت کی باتیں ایک دوسرے سے بہت کم سنتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ اس میں نہ میرا فائدہ اور نہ آپ کا فائدہ۔ انسان انسانوں سے وہ بات کرتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے آخرت کی باتیں کون کرتا ہے؟ اللہ۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم جب صبح و شام آخرت کی باتیں ہوتی نہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ میڈیکل سائنس کی باتیں کرے گا، انجینئر کے پاس جائیں گے جس شعبے کا انجینئر ہوگا اس فیلڈ کی باتیں کرے گا، کمپیوٹر انجینئر ہے تو بتا رہا ہوگا آج کل i7 آیا ہوا ہے، ایپل پہ آ جاؤ، یہی باتیں چل رہی ہوتی ہے نا۔ اور اگر کسی اور فیلڈ میں ہے تو کسی اور فیلڈ کی باتیں کرے گا، میکینک کے پاس جاؤ، اس کی ورک شاپ میں جا کے بیٹھو، وہ قبر کی بات کرے گا؟ وہ اگر بائک کا میکینک ہے تو بائک کی باتیں کر رہا ہوگا، چھوٹے پانا لے آ، چھوٹے یہ ٹائر ذرا پکڑ کے یہاں سے نکال، یہی کر رہا ہوگا نا۔ ہر میکینک نے ایک چھوٹا رکھا ہوا ہوتا ہے،
چپیڑ کھانے کے لیے. اور گاڑیوں کے میکینک کے پاس جائیں گے تو آپ کو سارا دن گاڑیوں کے نٹ بولٹ ٹائٹ کرتا ہوا, انجن آئل چینج کرتا ہوا یہ نظر آئے گا. قبر کی بات کرتا ہوا نظر آئے گا. وہ کہے گا بھائی میری اس فیلڈ کا قبر سے کیا تعلق. اس سے انسان دھوکہ کھاتا ہے, کیونکہ ہم سارا دن جو باتیں سنتے ہیں متاثر ہم اسی سے ہوتے ہیں. جو باتیں ہم سنتے ہی نہیں ہیں ان سے ہم متاثر نہیں ہوتے. میرا انٹرویو تھا نا نادر علی کے پاس کچھ دنوں پہلے, تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہونے والا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کون جیتے گا. میں نے کہا کہاں میچ ہونے والا ہے, کون سا میچ ہونے والا ہے. اس نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہونے والا ہے. میں نے کہا کدھر ہونے والا ہے بھائی, واقعی مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا مجھے تو یہی نہیں پتا کہ میچ ہونے والا ہے, تو پیش گوئی تو وہ کرتا ہے جس کو کچھ شدھ بت ہو, پچھلے میچز دیکھے ہوں, انہیں دیکھ کے اندازہ لائے گا کہ اگلے میں کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا نہ ہمیں پچھلے کا پتہ نہ ہمیں اگلے کا پتہ. اب ہو سکتا ہے فوراً اس کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں بات آئے, اس کا مطلب آپ کو ملک سے محبت ہی نہیں ہے, آپ کو تو میچ کا ہی نہیں پتہ کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. بھائی ہمیں ملک سے محبت ہے لیکن ہمیں میچز سے محبت نہیں ہے. ملک سے محبت ہونے کے لیے کرکٹ سے محبت ہونا کوئی ضروری تھوڑی ہے. کیا خیال ہے؟ کسی کو ہے محبت تو وہ جانے, لیکن میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے کہ میں جن چیزوں میں صبح و شام اٹھ بیٹھ رہا ہوں, یہ زکام کی وجہ سے آ رہا ہے, یہ جو زکام ہو رہا ہے نا تو تھوڑا سا آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ 4 شادیوں کے غم میں رو رہا ہوں, یا یہ کہ کوئی میچ کے غم میں رو رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. غم میں یا خوشی میں جو بھی ہے, چھینکیں آ رہی ہیں. ابھی تو اینٹی الرجی مغرب میں کھائی ہے تو تھوڑا سکون ملا ہے. تو کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں وجہ کیا ہے کہ بھائی میں جس ماحول میں صبح و شام اٹھ بیٹھ رہا ہوں اس میں یہ ٹاپک چھڑتا بولو ہے ہی نہیں. یہ ٹاپک کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ہم یا تو مدرسے میں ہوں گے یا مسجد میں ہوں گے یا کتاب پڑھا رہے ہوں گے یا کوئی فتویٰ حل کر رہے ہوں گے. فتوے میں کہیں آتا ہی نہیں ہے کہ جی اس نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا, شرعاً یہ جائز تھا یا نہیں تھا. آفریدی نے بیمانٹی کی تھی یا نہیں کی تھی, یا تو ایسے فتوے آ رہے ہوں نا. 3 بالوں پہ 3 چھکے کسی نے لگا دیے تو 1 چھکا شمار ہوگا یا 3 چھکے. یہ تو پوچھتے 3 طلاقیں اکٹھی نکال دیں تو 3 ہوں گی یا 1, یہ تو پوچھ رہے ہوتے ہیں. چھکوں کے بارے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. جب پوچھتا ہی نہیں ہے تو ہمیں ان چیزوں سے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں کرکٹ کے متعلق کیا ہو رہا ہے. حالانکہ ہم لوگوں سے ملتے بھی ہیں, لیکن جن لوگوں سے ملتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی پروفیسر ہوگا, تو میں اس کے اس شعبے سے متعلق بات چیت شروع کر دیتا ہوں. کھلاڑی تو بہت کم آتے ہیں نا. ٹوٹل کتنے کھلاڑی ہوں گے پاکستان میں؟ جتنے بھی ہوں گے تو وہ بھی ملتے ہیں, لیکن سال میں 1 آدھ دفعہ ملاقات ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ انسان جو چیز صبح و شام دیکھتا ہے سنتا ہے وہی اس کے دماغ میں بیٹھتی ہے. تو ہم اور آپ جس قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں, جس قسم کی باتیں سنتے ہیں, اس میں آخرت, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی, اس کا کوئی ٹاپک, کوئی تبصرہ بول لو نا یار. تو نہیں ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تبصرہ. جب ہوتا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے جو باتیں ہوتی ہیں متاثر انہی باتوں سے ہوگا نا. متاثر تو انہی باتوں سے ہوگا.
اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو باتیں آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھیں، بہت اہم تھیں، آپ ان سے غافل ہو جاتے ہو. جو باتیں آپ کے لیے اہم نہیں ہیں آپ ان میں پڑ جاتے ہو. ہمیں یاد ہے ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پڑھا کرتے تھے. یار کوئی ٹیشو تو منگوا دے کہیں سے، وہ اس کو بولیں ساجد بھائی ذرا ٹیشو لے کر آ جاؤ. وہ ڈبہ، ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ہاں پڑھا کرتے تھے نا، ان سے بیعت بھی تھا میں، تو وہ بار بار دنیا کی بے ثباتی، دنیا مسافر خانہ، ٹھیک ہے دے دیں یہ بہت زیادہ بیان کرتے تھے کہ دنیا مسافر خانہ ہے. تو ہمیں نا یہ دنیا کی باتیں، دولت کی، پیسوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں ہمیں. ہم کوئی کر رہا ہوتا تو ہمیں ہنسی آتی، بھائی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور اس کو دیکھو کیا کر رہا ہے یہ. یعنی عجیب سا ہو گیا تھا. پیسے کمانے والا آدمی برا نہیں لگتا تھا ہمیں، پیسوں کی زیادہ باتیں کرنے والا آدمی ہمیں برا لگتا تھا. پیسے تو ہمارے رشتہ داروں میں بہت بڑے بڑے مالدار تھے. مفتی رشید احمد صاحب کے پاس بڑے بڑے تاجر آیا کرتے تھے جو ان سے بیعت تھے. خود ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ٹھیک ٹھاک مالدار تھے، اچھے خاصا پیسہ تھا ان کے پاس، لیکن محبت پیسوں کی انہوں نے ہمارے دل میں کوشش کی کہ پیدا نہ ہو. سمجھو اس کو مسافر خانہ، یہ پیسہ ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، چلتا ہے. تو اب چونکہ باتیں جو ہوتی تھی نا وہ آخرت کی، کہ مرنا ہے، مسافر خانہ ہے. حضرت میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا نا، سعودی عرب سے حج کر کے یا عمرہ کر کے پاکستان آئے تو ان کے میزبان نے ایک ہفتے بعد ان سے پوچھا کہ آپ گھر پہنچ گئے خیریت سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. ہمارے حضرت نے جواب کیا دیا؟ میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں. تو وہ حیران ہوا، بھائی مسافر خانے میں کیا کر رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا شاید کوئی وجہ سے ٹھہرے ہوئے اپنے گھر میں، کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہو یا کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو، کوئی وجہ ہوگی. پھر ایک مہینے بعد فون کیا، حضرت خیریت سے ہیں، کہاں ہیں آپ؟ گھر تو پہنچ گئے ہوں گے. حضرت نے فرمایا گھر تو نہیں پہنچا، میں ناظم آباد ہے اس کے مسافر خانے میں اسٹے ہے میرا. اس نے کہا یار پتہ نہیں کیا کرنے. خیر تیسری دفعہ فون کیا، پھر حضرت گھر پہنچ گئے؟ حضرت نے کہا گھر نہیں پہنچا ابھی، فی الحال ناظم آباد کے مسافر خانے میں میرا اسٹے ہے. اس نے کہا حضرت گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ ناظم آباد ہی میں تو آپ کا گھر ہے، یا تو گلگت میں گھر ہوتا، کراچی کے مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے ہوتے، گلگت کی فلائٹ نہیں مل رہی تو حضرت چلے جائے نا. تو حضرت نے فرمایا اپنا گھر تو قبر ہے بھائی، وہاں جائیں گے تو تمیز سے پڑے رہیں گے قیامت تک. کہا ہمارا کوئی گھر ہے ہی نہیں، ہم تو اس گھر کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں، تھوڑے دن رہیں گے پھر یہاں سے چلے جائیں گے. اور واقعی 20 سال ہو گئے ہمارے حضرت کے انتقال کو، 20 سال ہو گئے. جس دن جب حضرت نے یہ واقعہ بتایا تھا اس کے 8-9 سال کے بعد مسافر خانہ چھوڑ کے چلے گئے. تو جس دن حضرت کی میت اٹھی ہے، ہم گئے قبرستان، تو مجھے حضرت کا یہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ بھائی تھوڑے عرصے کے لیے مسافر خانے میں ہم نے اسٹے کیا ہوا ہے، تو اب ہم جا رہے ہیں. لیکن ہم اپنے 1000 گز کے بنگلے کو، جس میں ہم نے موٹے موٹے سریے ڈالے ہوئے ہیں نا، موٹے موٹے سریے ڈال کے کروڑوں اربوں روپے میں جو ہم نے بنگلے تعمیر کروائے ہیں بحریہ ٹاؤن میں، اس کو ہم مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پتہ ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے، سمجھتے نہیں ہیں. کیوں؟ دن رات باتیں اپنے مکان کی ہوتی ہیں، آخرت کی اور اس کو مسافر خانہ کہنے کی باتیں نہیں ہوتی. متاثر انسان باتوں سے ہوتا ہے، دلائل سے تو بہت کم لوگ متاثر ہوتے ہیں. یہ پروپیگنڈا ہے جو شیطان نے کیا ہوا ہے. پروپیگنڈے کا دور ہے نا، جو بولتا زیادہ ہے، چیختا زیادہ ہے، اس کی سنتے ہیں لوگ.
اب سیاسی لیڈر بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں دوسرے پہ، یہ کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا، بولتے رہیں گے الزام لگا لگا کے، اگلے میں تو شاید واقعی ایسا ہو، یہ ہو سکتا ہے یہ واقعی ایسا ہو، دوسرا ان پہ لگا رہا ہوگا، وہ اس پہ لگا رہے ہوں گے۔ اگر آپ صبح و شام لوگوں کو بولنا شروع کر دو کہ فلاں آدمی خراب ہے، دلیل ایک بھی نہ ہو آپ کے پاس، بولتے بولتے لوگ سمجھیں گے شاید واقعی فلاں کیا ہے، خراب ہے۔ یہ جو بولنا ہے نا، ایک ہی بات کو کنٹینیو سننا، ایک ہی بات کو کنٹینیو بولنا، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ چیز انسان میں آہستہ آہستہ بیٹھ جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست نے جب بھی مجھے ملتے ہیں نا، فوج ایسے کر رہی ہے، فوج یوں کر رہی ہے، فوج ایسا کر رہی ہے، فوج ایسا کر رہی ہے، فوج نے بیڑا غرق کر دیا، فوج نے ملک کو کھا لیا، مدّت ذل ہلا لیا، ہر وقت دماغ میں ان کے کسی نے کوئی سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہے۔ کل مجھے ملے، کہنے لگے فوج کیوں نہیں کر رہی سیلاب میں اتنے لوگوں کی مدد؟ تو میں کوئی سیاسی بیان نہیں داغ رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں نا، میں نے کہا نہیں کرنی چاہیے مدد بالکل بھی۔ کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جب سارا ملک کا ہر فرد فوج کو گالیاں ہی دے رہا ہے تو فوج کا دماغ خراب ہے ایسے کنٹری کے لوگوں کی مدد کرے؟ بولے ہم جب کرپٹ ہیں تو ہیں نا، پھر کھائیں گے، مدد نہیں کریں گے۔ میں نے کہا میں ہوتا تو میں تو یہی کر رہا ہوتا۔ محلے میں کوئی آدمی صبح و شام ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو کبھی پھوٹے منہ سے میری تعریف کرے۔ ہر آدمی محلے میں مجھ پہ الزام لگا رہا ہو کہ یہ پیسے کھاتا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، 2 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، 2 نمبر ہے۔ تو جب مدد کا ٹائم آئے گا تو میں قربانی دوں گا، میں بولوں گا جب 2 نمبر ہیں تو پھر ہم کیا ہیں پھر ہم سے امیدیں کیوں لگا رہے ہو؟ تو نہ تعریف میں مبالغے کرنے کی ضرورت ہے، چاہے فوج ہو یا کوئی سیاستدان ہو، نہ مخالفت میں مبالغے کرنے کی، ہر چیز کو اس کی ویلیو دو، جتنی بری ہے اتنا کہہ دو بھائی، کس نے پابندی لگائی ہے؟ ہر چیز یہی سیاسی لیڈروں میں آپ کو جس سیاسی جماعت سے اختلاف ہے اس کی ہر اچھی چیز کو بھی کیا کرنا ہے؟ برا، اور آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس کی ہر برائی کو بھی کیا کرنا ہے؟ اچھا کرنا ہے۔ ابھی سجدہ کیا نا وہ محترم نے قبر پہ، تو مجھے کسی نے کہا کہ دیکھو کیا کیا، سجدہ کیا نا قبر پہ، کتنا برا کام کیا۔ میں نے کہا بہت برا کیا۔ میں نے کہا ہم نے تو اس پہ احتجاج میں بیان بھی ریکارڈ کروا دیا کہ بہت برا کیا، لیکن میں نے کہا یہ ظرف ہمارا ہے کہ جب کوئی اچھا کرے تو ہم اچھا کہہ دیتے ہیں، برا کرے تو ہم برا۔ آپ بھی ذرا اپنے قائد کے بارے میں کچھ کبھی ایسا بیان داغیں کہ یہ اچھا کیا انہوں نے اور یہ کیا کیا، برا۔ تو ہماری قوم کا ایک المیہ ہے، وجہ کیا ہے؟ آخرت کے حساب کا خوف، بولو نہیں ہے، حساب کا خوف ختم ہو گیا۔ تو آپ جس لیڈر کو کی حمایت کرتے ہیں اس کی اچھے کو اچھا اگر کہتے ہیں تو برے کو برا کہیں، اور برے کو برا کہتے ہیں تو اچھے کو اچھا، اور سامنے والا جو آپ کا مخالف ہے اس کے بھی اگر آپ برے کو برا کہتے ہیں تو اچھے کو اچھا بھی کہیں۔ تو ہم بار بار حضرت سے کیا سنتے تھے؟ مسافر خانہ، مسافر خانہ، مسافر